اسٹارٹ کر لیں، ساتھ ساتھ آتے جائیں۔ جی پہلا سوال ہمیں موصول جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ایک خالق جو ہے وہ ضروری ہے یا لازم ہے، تو پھر خدا کا خالق کون ہے؟ یعنی جو بھی چیزیں ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں اور ایون کائنات اٹ سیلف، اس کا خالق ہم کہتے ہیں کہ ضروری ہے، تو پھر یہی اصول خدا پہ کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ خدا کا جو خالق ہے وہ اس اعتبار سے کون ہے؟ تو اس سوال کا سمپل سا جو جواب ہے جو کہ ایک ایوریج دہریے کو میرا خیال ہے آپ دیں تو وہ چپ کر جائے گا ہوپ فلی، وہ یہ ہے کہ خدا، آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا، جس خدا کے بارے میں تم میرے سے پوچھ رہے ہو میں اس خدا کو مانتا ہی نہیں۔ یہ سوال کہ خدا کو کس نے بنایا، اس کے اندر پریزمپشن یہ ہے کہ خدا بنا ہوا ہے، وہ خدا جو ہے وہ ایک کریٹڈ گاڈ ہے۔ تو آپ اسے سمپلی کہیں کہ میں تو کسی کریٹڈ گاڈ کو مانتا ہی نہیں، میرا جس خدا پہ ایمان ہے وہ اس کا بنا ہونا تو بہت دور کی بات، وہ تو ایک ابدی خدا ہے، یعنی ہمیشگی والا، اس کی کوئی شروعات ہی نہیں ہے۔ تو جس ہستی کی کوئی شروعات ہی نہ ہو اس کا بنایا جانا تو پھر بہت ہی دور کی بات ہے، بالکل انویلڈ سوال ہے۔ تو بیسکلی یہ سوال جو ہے یہ میرے خدا کی ڈیفینیشن کے ہی خلاف ہے۔ میرا تو یہ حال ہے کہ جو خدا بنا ہوا ہو وہ میرے نزدیک خدا ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس کا بڑا سمپل سا ون لائنر ایک طرح کا سمجھ لیں کہ جواب ہے، جو عمومی طور پہ کہ ایک ایوریج دہریے کو سیٹسفائی کر دے گا یا ہوپ فلی کر دے گا۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ عین ممکن ہے کہ آپ کا کسی ریلیٹیولی تھوڑے ذہین دہریے سے ٹاکرا ہو جائے، اور اس کیس میں یہاں پہ وہ ایک کاؤنٹر کویشچن اٹھا سکتا ہے جو کہ عمومی طور پہ اٹھ جاتا ہے، عمومی طور پہ تو نہیں لیکن اٹھ جاتا ہے کئی دفعہ۔ اور یہاں میں اسپیسیفکلی دیان خصوصی سے مخاطب ہوں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ یا ہر دہریے کو یہ جواب دیا جائے۔ وہ سوال کو بیسکلی الٹ کر دیتے ہیں۔ جو انیشل سوال ہے وہ اسینشلی یہ ہے کہ جو اصول کائنات کے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ اصول خدا کے اوپر لاگو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی کائنات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا خالق لازم ہے، یہ ضروری ہے، تو خدا کا خالق ضروری کیوں نہیں ہے؟ وہ سوال کو الٹ کر کے کرتے ہیں کہ تم خدا کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ جو ہے ابدی ہے، اور اس وجہ سے اس کے بنانے والے کا سوال انویلڈ ہے۔ تو یہی اصول کائنات کے اوپر کیوں نہیں لاگو ہو سکتا کہ کائنات ابدی ہے اس لیے اس کا کوئی خالق نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب بالخصوص جو دیان خصوصی ہیں آپ کی بیک پاکٹ میں موجود ہونا چاہیے۔ اس کا بھی بڑا سمپل سا جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ مادی ہے، مٹیریل ہے، اور یہ کوئی مذہب نے یا فلسفے نے یہ چیز ثابت نہیں کی، بلکہ سائنس نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ کائنات مادی ہے اور کائنات کے اندر تمام چیزیں مادی ہیں، اور سائنس کا موضوع ہی جو ہے وہ میٹر ہے، یعنی وہ مادی چیزوں کے اوپر ہی بات کرتی ہے یا ڈسکوریز کرتی ہے۔ تو کائنات کے بارے میں سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ ابدی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ابدی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ مادہ وقت کے ساتھ ڈیٹیریوریٹ کرتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو مادہ کبھی بھی ابدی نہیں ہو سکتا، مادے کا ایک لائف ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن کائنات کا اگر کوئی خالق ہوگا تو وہ عقلی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ لازم ہے کہ وہ لامادی ہو، وہ امٹیریل ہو، کیونکہ اگر کائنات کے خالق کو بھی مادی مان لیا جائے تو پھر یہ سوال ضرور اٹھے گا خالق کے اوپر بھی کہ اس کا خالق کون، کیونکہ مادہ جو ہے وہ تو ابدی نہیں ہوتا، تو اور پھر اس کا خالق کون ہے، اور پھر اس کا خالق کون ہے؟ تو عقل اس چیز کی اجازت نہیں دیتی
کہ آپ کو اس طرح کی ایکسپلینیشن دیں جو پھر ایڈ انفینیٹم ایک ہی سوال آپ پوچھتے جائیں. تو اس لیے کائنات کا جو خالق ہوگا وہ لازم ہے کہ لامادی ہو، اور یہ وجہ ہے کہ کائنات کے اوپر جو اصول یعنی لاگو ہوگا وہ خدا کے اوپر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات مادی ہے اور خدا امٹیریل ہے، لامادی. تو اچھا میں اپنا بند کر دوں. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے کہ حسان صاحب نے بات کر دی ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ خدا کوئی خالق ہے تو وہ خدا نہیں رہتا. مطلب کہ اگر خدا کو کسی نے پیدا کیا ہے تو جس چیز کو پیدا کیا گیا ہے وہ پھر خدا نہیں رہتا. لیکن پھر یہ ہے کہ پھر اس خدا کو کس نے پیدا کیا، اس کو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس ساری چیز میں وہ سوال انفینٹلی کرتا چلا جائے تو آخر کار پھر بھی اس سوال میں بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے خدا کو پیدا کیا یا خدا کو بنانے والا کوئی تھا تو وہ خدا سے بڑی ہستی ہوئی. تو جس کو ہم خدا کہہ رہے ہیں، جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اگر اس سے بھی کوئی بڑی ہستی ہے تو وہ خدا ہونے کے لائق ہے. اگر اس ہستی سے بھی بڑی کوئی ہستی ہے تو وہ خدا ہونے کے لائق ہے. اس ہستی سے بھی بڑی ہستی ہے تو وہ خدا ہونے کے لائق ہے. اس سوال سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا نہیں ہے. یہ سوال ایک غیر معقولانہ سوال اس لیے بھی ہے کہ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ سب کچھ چانس پر بنا ہے، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ چانس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آپشنز موجود ہو. مثال کے طور پر ہم فی البدی تقریر کرتے ہیں تو ایک بال کے اندر 10 پرچیاں ڈلی ہوتی ہیں، تو جو شخص بھی اس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو چانس ہے کہ کوئی بھی ایک نکل آئے، لیکن 11ویں پرچی نہیں نکلے گی. مطلب کہ جو آپشن ہی موجود نہیں ہے وہ خود ہی سے پیدا نہیں ہو جائے گا. دنیا جو ہے، کائنات جو ہے، وہ نتھنگ سے بنی ہے. مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہاں وہ گیسز وغیرہ تھیں اور بگ بینگ سے سب کچھ پیدا ہوا اور سارا کائنات چلی ہے، لیکن کوئی انفینٹ چیز نہ ہونے سے کچھ ہو جانا چانس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. چانس کے لیے ضروری ہے کہ دیر ہیو ٹو بی اے نمبر آف پاسبلٹی، جس میں سے چانس سے کوئی ایک پاسبلٹی ہو گئی. تو خدا تعالیٰ نے سب کچھ نہ ہونے سے پیدا کیا ہے، اور ایسا کوئی چانس دنیا میں نہیں ہے جو کہ یہ ہو سکے. دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کاز یا بگر کاز یا اس سے بگر کاز کا پتہ چلتا ہے، یا اس سے بگر کاز کا ہمارے پاس سامنے چیز ہوتی ہے. تو خدا کو کس نے پیدا کیا یا ہو کریٹڈ گاڈ جو سوال ہے وہ ان جنرلی ایک ایسا سوال ہے جو کہ نان اینڈنگ سوال ہے. آپ کہہ دیں اچھا فلاں چیز ہے جس نے خدا کو بنایا، وہ پھر چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا. تو اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ساری مادی چیزیں ہیں جن کے بعد ذکر ہو رہا ہے. نان میٹیریلسٹک تھنگس کو آپ ان لاز کے تحت، اس قانون کے تحت جو کہ سائنس کا بنایا وہ لا ہے، اس کے تحت آپ اس کو جج نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ جج کی جا سکتی ہیں. تو اس لیے اس سوال میں پڑھ کے بعض اوقات جو ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ سوال ایسا آ گیا، لیکن اس سوال میں بعض اوقات ایک ریڈیکولسنس ہوتی ہے. بعض اوقات اس سوال کے اندر جو ہے اس کے اندر ہی ایک ایسا جواب پایا جاتا ہے جس سے اگلے انسان کو وہ جواب دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اس کو بھی جواب کو واپس نہیں اس طرح سے واپس دے دینا چاہیے، اور اس میں حرج کوئی نہیں. اور وہی بات ہے کہ اس سوال کے اندر ہی اس کی ریڈیکولسنس کا جواب ہے کہ آئیدر کیا چانس جو ہے کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے، یا چانس صرف ایک موجودہ آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کو چوز کرنے کا نام ہے. اگر چانس میں 10 آپشنز ہیں، 11ویں آپشن وہ پیدا ہو جائے، اگر یہ پاسبلٹی ہے ہاں تو پھر، لیکن وگرنہ یہ پاسبل نہیں ہے. چانس اس کو کہتے ہیں کہ موجودہ پاسبلٹیز میں سے ایک پاسبلٹی ہو جائے. جو یونیورس ہے، جو کارخانہ قدرت ہے، وہ نتھنگ سے پیدا ہوا ہے، کوئی پاسبلٹی تھی ہی نہیں، تو اس لیے چانس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو نتھنگ سے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے وہ خدا ہے، اور اگر اس سے پہلے کچھ تھا تو وہ خدا ہے. تو وہ سوال کی جو ہے وہ ریڈیکولسنس بیان میں آ جاتی ہے. اس سے سوال سے جواب کو لینا مقصود نہیں ہے. یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا سوال پوچھنے والے سے بھی جواب لینا مقصود کم اور بحث کرنا مقصود بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ بعض ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں اس کو کیٹر کرتے ہوئے. جزاک اللہ.